شہر بغداد کی رہنے والی ایک پاکیزہ خاتون، ایک باحیا خاتون جس کا نام ام ربیہ ہے۔ ان کا دستور یہ ہے کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا، اگر ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا، تو اگرچہ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو کسی چیز کا بندوبست کر کے وہ فقیر کو دے دیتی۔ یہی ام ربیہ ہیں جن کا نکاح ایک بڑے امیر گھرانے میں ہوا ہے، جن کی شادی ایک بڑے امیر گھرانے میں ہوئی ہے، لیکن ان کا شوہر اتنا بخیل ہے، دولت تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس مال و زر تو ہے، اس کے پاس دولت تو بہت ساری ہے، لیکن وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کسی فقیر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو دولت ہے۔ اگر ہم نے اپنی دولت سے فقیروں کو نہیں دیا، اگر ہم نے اپنی دولت سے غریبوں کی مدد نہیں کی، اگر ہم نے اپنی دولت سے کسی یتیم کو سہارا نہیں دیا، تو یہی جو دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جو دولت ہمیں حضور کے وسیلے سے ملی ہے، یہی دولت ہم سے چھین لی جائے گی، یہی دولت ہم سے ضائع کر دی جائے گی۔ ہمیں اپنی دولت پر اللہ اکبر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ جل مجدہ الکریم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اگر وہ چاہتا تو ہماری دولت کسی فقیر کو بھی دے سکتا تھا، فقیر کو مالدار بنا دیتا، ہم کو فقیر بنا دیتا، اور ہمیں ضرورت پیش آتی کہ اسی فقیر کے، اسی مالدار فقیر کے دروازے پر جانے کی، تب ہم کیا کرتے؟ یہ تو رب کی مصلحت ہے۔ اس نے اگر کسی کو فقیر بنایا تو اسے اللہ سے شکایت نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی کو مالدار بنایا تو اللہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہی تو ام ربیہ خاتون ہے جو شہر بغداد کی رہنے والی، جب ان کا نکاح ہوا ایک امیر شخص سے، ایک دولت مند شخص سے ان کا نکاح ہوا، ان کے دروازے پر اچانک ایک فقیر آ گیا۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک جیسے ہی دروازے پر فقیر آیا اور کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دے، حضرت ام ربیہ اٹھنے کے بعد جیسے ہی اس فقیر کو دینے کے لیے گئی، شوہر نے کہا تھا کہ اگر تو آج اسے کچھ نہیں دے گی، تو حضرت ام ربیہ نے کہا تھا اگر تم اپنی دولت سے نہیں دینا چاہتے ہو، دینے کی اجازت نہیں دیتے ہو، تو ہمارے پاس ہے، ہم اس سے ہی دے دیں گے جا کر کے۔ تو ام ربیہ کے شوہر نے کہا کہ نہیں، کوئی دولت فقیر کو نہیں دی جائے گی، کسی دولت سے فقیر کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جیسے ہی ام ربیہ کسی کام سے نیچے اتری، آپ نے اپنی چیز سے کچھ سامان اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس فقیر کو دے دیا۔ جیسے ہی فقیر کو دیا، اب آپ کا شوہر آ جاتا ہے، حضرت ام ربیہ کو دیتے دیکھا تو کہا تھا ام ربیہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تجھے کچھ نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ربیہ کو اس نے فوراً 3 طلاقیں دے دی۔ جب 3 طلاقیں دے دی، باحیا خاتون حضرت ام ربیہ، زہد و تقوی کے سائے میں پلی ہوئی ام ربیہ، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ام ربیہ، کنیز فاطمہ حضرت ام ربیہ۔ حضرت ام ربیہ کو جیسے ہی ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، اب حضرت ام ربیہ اپنے والد کے گھر پہ آ گئی، والد کے گھر پہ رہنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرتے چلے، ام ربیہ اپنے والد کے گھر پہ رہ رہی، 1 سال گزر گیا، باپ کو فکر ہے کہ اب ام ربیہ کا کیا ہوگا، ام ربیہ کا نکاح کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، کوئی تو رشتہ آئے۔ حضرت ام ربیہ کا ایک رشتہ آیا، ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان، بہت امیر ہے۔ جب اس کا رشتہ آیا
حضرت ام ربیہ کا اس خوبصورت نوجوان کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. جب حضرت ام ربیہ کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ گئی, جانے کے بعد اس شوہر نے کہا تھا, اے خاتون کیا تم ہمیں جانتی ہو؟ ام ربیہ نے کہا, نہیں میں تو تجھے نہیں جانتی ہوں. اللہ اکبر. تو آپ کے شوہر نے کہا تھا, اے ام ربیہ سنو, میں وہی ہوں جس فقیر کو تم نے اپنے دروازے پر اپنی دولت سے کچھ حصہ دیا تھا. آج اللہ نے ہمیں بہت مالدار بنا دیا ہے, آج اللہ نے ہمیں بہت دولت مند بنا دیا ہے. آپ کو ہماری وجہ سے طلاق ہوئی تھی. اے ام ربیہ, میں نے اسی دن ٹھان لیا تھا کہ میں رات اور دن محنت کروں گا. محنت کرنے کے بعد جب میں امیر شخص بن جاؤں گا, جب میں دولت مند انسان بن جاؤں گا, پھر میں ام ربیہ سے نکاح کروں گا. اے ام ربیہ, آج سے تم ہماری بیوی تو ہو ہی, لیکن اے ام ربیہ, آج سے میں آپ کی خدمت کروں گا. میرے عزیزوں, یہ ہے اگر انسان صبر کرے, اگر انسان غریبوں کی مدد کرے تو اللہ اس کا کتنا اجر عطا فرماتا ہے, اللہ اس کے عوض کتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ام ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں. ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے دروازے پر ایک فقیر آیا. فقیر آنے کے بعد حضرت ام ربیہ, دستور یہ تھا کہ آپ کا شوہر فقیر کو دیتا تھا, لیکن آج شوہر نے کہا, اے ام ربیہ, آج میں نہیں بلکہ آج تم اپنے ہاتھوں سے دو گی. اللہ اکبر. حضرت ام ربیہ جیسے ہی فقیر کو دینے کے لیے گئی, حضرت ام ربیہ کی چیخ نکل گئی. جب چیخ نکلی, آپ کے شوہر نے کہا, اے ام ربیہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت ام ربیہ اپنے شوہر سے کہنے لگی, اے میرے سرتاج, کیا آپ جانتے ہیں آج ہمارے دروازے پر جو فقیر آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارا پہلا والا شوہر تھا. یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اگر تم نے اپنی دولت پر غرور کیا, اگر تم نے اپنی دولت پر گھمنڈ کیا, تو اللہ رب العزت بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے, فقیروں کو بادشاہ بنا دیا کرتا ہے. کبھی اپنی دولت پہ اکڑنا نہیں. اگر تمہارے دروازے پر فقیر آ جائے تو کبھی جھڑکنا نہیں. اگر تمہارے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے تو کبھی اسے رسوا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. ہم تو حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں, ہم تو حضور کے دین پہ چلنے والے ہیں, ہم تو حضور کی امت میں ہیں. میرے حضور کا دستور تو یہ تھا, اگر ان کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا تو مصطفیٰ اتنا عطا کر دیتے تھے کہ اس کی کئی پشتوں کا گزارا ہو جایا کرتا تھا. رب نے قرآن میں بھی فرما دیا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب, اگر تیرے دروازے پر کوئی فقیر آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے, اسے ڈانٹنا نہیں ہے, اسے مارنا نہیں ہے. اے مصطفیٰ, اسے اتنا عطا کر دینا تاکہ اس کی 7 پشتوں کا گزارا ہو سکے. اسی کا نقشہ تو بریلی کے علامہ حسن نے کھینچا, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو.